سرکار سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، غور سے سماعت فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ، خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ، نہیں ممکن کہ وہ ثانی تمہارا یا رسول اللہ، ہمارے نبی کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا کہ مصطفیٰ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ، نہیں ممکن کہ وہ ثانی تمہارا یا رسول اللہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کرم تیرا جسے چاہے وہ جنت مقا آقا، کرم تیرا جسے چاہے وہ جنت مقا آقا، یعنی یا رسول اللہ آپ جس پہ کرم فرما دیتے اس کو جنت کا مقام بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرمایا نا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی جنت چاہتے ہو تو رسول اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا۔ فرمایا کرم تیگا جسے چاہے وہ جنت میں کا آقا، کیا ہے فردوس پہ تیگا اجاگا یا رسول اللہ، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالک جنت بنایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جناب شیخ نازا ہے بہت کچھ زہد تقوی پر، جناب شیخ نازا ہے بہت کچھ زہد تقوی پر، میں اتنا متقی ہوں، میں اتنا پرہیزگار ہوں۔ فرماتے ہمیں تو ہے فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو ہے فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ۔ ارشاد فرماتے سفینہ تیری امت کا بھور میں پھنس گیا آقا، وسیع سفینہ تیری امت کا بھور میں پھنس گیا آقا، خدا کا اب ملے اس کو کنارہ یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کتنی پیاری تمنا، کتنی پیاری بات ہے۔ ارشاد فرماتے غلامان در اقدس تمنا لے کے آئے ہیں، غلامان در اقدس تمنا لے کے آئے ہیں کہ چمکے سنیوں کا پھر ستارہ یا رسول اللہ، کہ چمکے سنیوں کا پھر ستارہ یا رسول اللہ۔ غلامان در اقدس تمنا لے کے آئے ہیں کہ چمکے سنیوں کا پھر ستارہ یا رسول اللہ۔ میرا عزیز ہم اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے تو ہمارا سنیت کا چراغ گل ہوا ہی نہیں ہے، لیکن بحمد تبارک و تعالی ان بزرگوں کی ان اشعار کو ہم خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے دعا کریں گے تو وہی شان و شوکت سنیوں کی جو پہلے نظر آتی تھی اب بھی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا۔ فرماتے غلامان در اقدس تمنا لے کے آئے ہیں کہ چمکے سنیوں کا پھر ستارہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد کتنا پیارا عقیدہ دے رہے کہ سنیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا آقا عطا فرمایا ہے جو سارے آقاؤں کا آقا ہے، ایسا مولا عطا فرمایا جو سارے مولاؤں کا مولا ہے، ایسا بادشاہ عطا فرمایا جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ فرماتے ہیں سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ ابھی بگڑے ہوئے سارے ہمارے کام بن جائے، ابھی بگڑے ہوئے سارے ہمارے کام بن جائے، تیری رحمت اگر کر دے اشارہ یا رسول اللہ، تیری رحمت اگر کر دے اشارہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ہم جو ہے گنبد خضرا والا پرچم اٹھاتے ہیں، گنبد خضرا والا پرچم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پرچم کے اندر میں گنبد خضرا بھی بنا ہوا ہوتا ہے، کچھ حصہ جو سرخ بھی ہوتا ہے، کچھ حصہ ہرا بھی ہوتا ہے۔ سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ کی فکر پہ قربان جائے، آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں شہزادوں کو شہادت کا موقع ملا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت زہر دینے سے ہوئی، جس کی بنیاد پہ آپ کے جسم کا رنگ مبارک ہرا پڑنے لگ گیا تھا، یہ ہرے رنگ کی نسبت ہے حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی سرزمین پہ شہید کیا گیا، آپ کا خون مبارک سرخ ہونے کی نسبت ہے، تو ہمارے پرچم کو سرخ سے بھی نسبت ہے، ہمارے پرچم کو سبز سے بھی نسبت ہے، گنبد سے بھی نسبت ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں نہ کیوں اعلیٰ ہو وہ پرچم، نہ کیوں اعلیٰ ہو پرچم، نہ کیوں اونچا ہو وہ پرچم، نہ کیوں اعلیٰ ہو وہ پرچم، نہ کیوں اونچا ہو وہ پرچم، کہ زینت جس کی ہو گنبد تمہارا یا رسول اللہ، کہ زینت جس کی ہو گنبد تمہارا یا رسول اللہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سرخ و سبز رنگت، یہ سرخ و سبز رنگت مشہد سبتین نے دی ہے، یہ سرخ و سبز رنگت مشہد سبتین نے دی ہے۔ علم حسنین کا پرچم ہمارا یا رسول اللہ، علم حسنین کا پرچم ہمارا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جلال قبہ خضرا کے آگے خم ہوا پہلے، یعنی جب ہم پرچم اٹھا کر کے گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گنبد کے پاس میں، تو کہتے ہیں یہ پرچم آقا کی عظمت کے خاطر پہلے جھکا، کہا جلال قبہ خضرا کے آگے خم ہوا، پہلے جھکا
پہلے اٹھا کے سر کو پھر پرچم پکارا یا رسول اللہ، اٹھا کے سر کو پھر پرچم پکارا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میں حضرت سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نظریہ دیا، واہ کیا نظریہ دیا ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اہل سنت و جماعت کی شان، اہل سنت و جماعت کی آن، اہل سنت و جماعت کی بات کہ ہر سنی سے عقیدہ مسلمانوں کو یہ شعر اپنے دل میں بھی نقش کر لینا چاہیے، اپنے ذہن میں بھی بسا لینا چاہیے، اپنی زبانوں پہ بھی جاری کر لینا چاہیے۔ فرماتے میرے سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ، کسی کی جے وجے ہم کیوں کریں، کسی کی جے وجے ہم کیوں کریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تعلیم کس نے دی؟ سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین و سنت کے لیے جو خدمات انجام دیے اس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ آپ کو میں بتاتا ہوا چلو کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا حقوق ہیں، ان حقوق کے تعلق سے ایک زبردست کتاب تصنیف فرمائی گئی۔ عربی زبان میں کتاب کے لکھنے والے حضرت سیدنا قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کتاب کا نام ہے۔ تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ خواب میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کتاب مبارک کو پیش کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے کہ بزرگان دین اس کتاب سے عقیدت و محبت رکھتے آئے ہیں، اس کا درس دیتے آئے ہیں، اس کی تلاوت کرتے آئے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوا چلو کہ سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو رہا تھا تو اس وقت آپ لیتے ہوئے شفا شریف کی تلاوت کر رہے تھے، شفا شریف کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو شفا شریف آپ کے سینے مبارکہ کے اوپر موجود تھی۔ یہ سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان بزرگوں کے احوال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بزرگوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے جیسی عقیدت و محبت رکھی ہے، ہم بھی اپنے اندر اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی عقیدت و محبت کا جذبہ پیدا کریں، ان سے عقیدت و محبت رکھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے جس طرح سے انہوں نے دوری بنائی رکھی ہے، ہم بھی ان بزرگان دین کی تعلیمات کو سن کر کے اللہ کے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اسی طرح سے دوری بنائے رکھے۔ جس طرح سے ان حضرات نے درس دیا کہ بندہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور سب سے اہم تعلیم ان بزرگان دین نے ہمیں جو دی وہ یہی کہ اپنا واسطہ، اپنا تعلق اپنے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر لو، مصطفیٰ کی آن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، مصطفیٰ کے اہل بیت سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، مصطفیٰ کے صحابہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اللہ کے نیک بندوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ تو یاد رکھیے جب ان سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری کوئی پریشانی ہو، یہ بزرگان دین ہماری پریشانی کو دور نہ فرمائے۔